أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال 7 صحابيون: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ما النجاة؟ فقال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل دین دے کر مبعوث فرمایا تھا. چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آپ کو کامل دین دیا ہے، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے،
جب دین کامل ہے تو جتنی ضرورت کی چیزیں ہوں گی قیامت تک سب کا اس کے اندر بیان ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین کی مکمل تعلیم دی ہے. صحابہ کرام وہ حضرات ہیں کہ ایسا دین پر چلے کہ آج تک دنیا میں اتنی اتباع اور تقلید کوئی نہیں کر سکا جو صحابہ نے کیا. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کے اندر دین کے علم حاصل کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا شوق اور داعیہ پیدا ہو گیا. آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ صحابہ کرام برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے تھے اور سوال کرتے تھے، جو ضروری باتیں ہیں اس کو دریافت کرتے تھے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ دین کی باتوں کو پوچھیں، سوال کریں، دریافت کریں. ان حضرات کے اندر ایسی طلب تھی کہ وہ بےتاب رہتے تھے دین کی باتوں کو سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب دیہاتی لوگ آتے تھے تو حضرات صحابہ خوش ہو جاتے تھے. چلو ایک دیہاتی شخص آیا ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے تو ہم کو علم حاصل ہو جائے گا. کیونکہ وہ لوگ تو کچھ تکلف کرتے تھے دریافت کرنے میں، پوچھنے میں، لیکن دیہاتی آتے تھے، یا رسول اللہ یہ کیسا ہے، اس میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحیح سوال کا جواب دیتے تھے. ایک صحابی آئے دیہاتی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دین تو بہت وسیع ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات بتلا دیجیے کہ ہم اس پر عمل کریں آسانی کے ساتھ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. ہو گیا جواب. کتنی عمدہ. ایک دفتر لکھو تبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اتنا علم نہیں ہوگا جتنا اتنے معلوم ہو گیا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. اللہ کو یاد کرنا، ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا، یہ بہت بڑی نعمت. صحابہ کرام کے کمال کی یہ بات ہے کہ انہوں نے دین کو خوب سمجھا، لوگوں کو سمجھایا، اس پر عمل کیا، جس کی بنا پر فائز المرام ہوئے. چنانچہ ایک صحابی کی حدیث میں نے نقل کیا ہے، ربی بن سبی یا سبی بن ربی ان کا نام ہے، فرما رہے تھے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات. میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے سوال کیا یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے. اب دیکھیے سوال ذرا سنیے، نجات کس چیز میں ہے؟ آدمی مشکل میں نہ پڑے، دشواری میں نہ پڑے، سہولت سے کام اس کا چلتا رہے، سہولت سے کام بنتا رہے. کتنا عمدہ جواب سوال ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ اب علماء نے کہا کہ نجات کس چیز کی نجات؟ فرمایا علماء نے کہ ایسی چیز کا انہوں نے سوال کیا کہ دنیا میں بھی نجات ملے اور آخرت میں بھی نجات ملے. اصلی نجات تو یہی ہے کہ دنیا میں بھی حسن و اسلوب کے ساتھ رہے، کوئی مصیبت پر نہ آئے، پریشانی نہ آئے، اور اسی طرح آخرت میں بھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا کہ دونوں کے نجات کا وہ ذریعہ ہے. ایسا جواب ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی. جب کوئی بات آئی اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور جواب آ گیا، کوئی دیر نہیں لگتی تھی.
چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا جامع جواب دیا ہے کہ اگر آج ہم چھوٹے اور بڑے اس پر عمل کر لیں تو آج واقعی ہم کو نجات مل جائے گی، بلکہ دنیا کو نجات مل جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سارے عالم کے لیے ہے۔ اس وجہ سے یہ تعلیمات صرف صحابہ کے تک نہیں تھی یا چند لوگوں میں نہیں تھی، سارے عالم اس کے مخاطب ہے اس تعلیم پر عمل کرنے کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں تمام لوگوں کے لیے۔ آج بھی ان کی تعلیمات ایسے ہی ہے کہ سارے عالم کے لیے مفید ضروری ہے، اس کا ماننا لازمی ہے، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا، کوئی مستثنیٰ نہیں ہوگا، کوئی ملک مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ آج ملک اگر ان تعلیمات پر چلے، یہ پریشانیاں جو ہیں، الجھنیں جو ہیں، وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، کیا عمدہ جواب ہے، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، پہلی چیز اللہ علیہ، اپنی زبان کو قابو میں، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ آج زبان سے کوئی بات آدمی کہہ دیتا ہے، کل کے دن عذر کرنا پڑتا ہے اس کو۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر سمجھے ہوئی باتیں کرتے ہیں، بلا تحقیق باتیں کرتے ہیں۔ اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، کرسی پہ بیٹھ گئے، اسٹیج پہ بیٹھ گئے، جو چاہا کہہ دیا۔ نہیں، آپ تابع ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ وارث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نائب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، آپ اصل نہیں ہیں، آپ تابع ہیں۔ اس وجہ سے جو اصل ہے اس کی آپ کو ترجمانی کرنا چاہیے، سر منہ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، جو چاہو نہ کہہ دو، سچی بات کہو، سچ بات کہو گے تو تم کو وہ نجات دے گی، وہ بات تم کو نجات دے گی۔ چنانچہ خود حدیث پاک میں ہے الصدق ینجی، ہے کہ نہیں؟ الصدق ینجی، سچائی تم کو نجات دے گی، والکذب یہلک، اور جھوٹ تم کو ہلاک کرے گا۔ آج جھوٹ عام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ حدیث بہت زبردست ہے کہ جھوٹ کیوں نہیں بول سکتا، یہ کر سکتا، وہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیونکہ جھوٹ میں کیا ہوتا ہے، ایک واقعہ کو سچ کر کے وہ دکھاتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ جھوٹا ہے، یہ واقعہ ہوا نہیں، آگے کہا قسم اللہ کا فلاں آدمی آیا ہے، آیا نہیں ہے، تو اللہ تو جانتا ہے کہ نہیں آیا ہے، اب وہ کہتا ہے آیا ہے، تو اللہ کے علم کے خلاف وہ بول رہا ہے۔ اس بنا پر آتا ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج جھوٹ کا بالکل طوفان برپا ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، کرسیوں پر بیٹھ کے جھوٹ، اسٹیج پر بیٹھ کے جھوٹ، اللہ غنی مسردوں بیٹھ کے جھوٹ، غیر تحقیقی باتیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بند کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فتنوں کو اور پریشانیوں کو۔ املک علیک لسانک، اپنے زبان کو قابو میں رکھو، جو چاہو نہ ہو۔ سوچو کہ اگر ہماری زبان سے ایسی بات نکلی جو ہمارے لیے مضر ہو یا قوم کے لیے مضر ہو، کتنا افسوس کی ہوگا۔ اور خاص طور سے جو ذمہ داران ہیں ان کو تو بہت سنبھل کے بولنا چاہیے۔ املک علیک لسانک، یہ ساری دنیا کے لیے یہ قانون ہے، اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، صحابی مستثنیٰ نہیں ہے، تابعی مستثنیٰ نہیں ہے، حاکم مستثنیٰ نہیں ہے، عالم مستثنیٰ نہیں ہے، سب کو صحیح بات بولنی ہے۔ صدق کے بارے میں تمام جو لوگ یہاں پڑھے لکھے جانتے ہیں کہ صدق کے لیے، اس کی خوبی کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ صدق ذاتی طور سے اچھی چیز ہے، پڑھے ہوئے نور انوار وغیرہ میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو سمجھانے بجائے سے یہ چیز اچھی ہے، وہ چیز اچھی ہے، لیکن صدق ایسا، سچائی ایسا معاملہ ہے، یا ایسا یہ کام ہے، یا ایسی خصلت ہے
کہ شروع ہی سے اس کی اچھائی آ گئی ہے. اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے فرمایا، کچھ نہیں. ذاتی طور سے صدق کے اندر خوبی ہے، سچائی اچھی، سچائی ہے. کفار عرب میں سچائی کا لحاظ کرتے تھے. ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر صحابی نے جب پوچھا، جب انہوں نے جا کے شکایت کیا تھا، جعفر صادق سے پوچھا اور اس نے پوچھا، سوال جواب ہو رہا تھا. ابو سفیان سے اس عیسائی عالم نے پوچھا بادشاہ نے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاف عہد کوئی کام کرتے ہیں؟ خلاف عہد خلاف عہدی کرتے ہیں؟ کہا کہ میں نے کہا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور کہا میں دین میں آیا میرے کہ میں جھوٹ بولوں یہاں پر کیا کرتے ہیں. بخاری شریف میں کچھ تھا. انہوں نے کہا ابو سفیان نے کہ میرے دل میں آیا ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ یہ کیا کہیں گے کہ میرا سردار جھوٹا ہے. اس سے ڈر میں آج سردار کو کوئی جھوٹ سمجھے سب کچھ خیال ہوتا ہے. یہ کفار عرب کو بھی جھوٹ سے نفرت تھی، سچ بات بولنا چاہتے تھے، مگر آج اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے. یہ تم ذمہ دار آدمی ہو، ایسی جھوٹ بات بولتے لوگوں کو کیا اثر ہوگا؟ کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، جھوٹ کی تہمت اگر اس کی طرف ہو تو اس کا کوئی اعتبار رہ جائے گا؟ نہیں. اس بنا پر صدق بہت بڑی ہے. اب صدق کو ینجی، صدق جو ہے نجات دینے والا ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو. یہ آج ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ ضرورت ہے. مجھے ہم لوگوں کا صاحب کا عوام سے بھی ہے، خواص سے بھی ہے، مردوں سے بھی ہے، عورتوں سے بھی ہے، پڑھے لکھوں کے ساتھ بھی ہے، سبھی کے ساتھ سابقہ ہے ہمارے عالم میں. اس بنا پر اس کا بہت لحاظ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے ایسی بات نکلے جس سے ہماری بے اعتباری ہو. اگر ہم بے اعتبار ہو جائیں گے آگے والی بات کوئی ہمارے سننے والا نہیں ہے. اس وجہ سے سچائی، صدق، صفائی، ان چیزوں کا لحاظ ہمارے بڑوں کو بھی چاہیے، ہمارے علماء کو بھی چاہیے، ہمارے صلاح کو بھی چاہیے، ہمارے حکام کو بھی چاہیے. سب اپنے لوگ ہیں، جیسے علماء ہمارے ہیں، حکام بھی ہمارے ہی ہیں. اس وجہ سے ایسی نصیحت کی بات ہم کہہ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم نقل کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے نبی ہیں، آپ کے بھی نبی ہیں، نبی تو آپ کے بھی ہیں، مانے یا نہ مانے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی، املک علیک لسانک. غور کرو، املک لسانک. دوسری بات فرمائی، ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے. آج بہت عمدہ مضمون اختر الواسع ہے نا نام ان کا مضمون، بہت عمدہ. انہوں نے تنہائی کی مدح کیا ہے کہ کہا اچھا موقع تم لوگوں کو مل گیا ہے گھر میں رہنے کا. ایک انگریزی آدمی ہے، مجھے ملاقات ہے، کہ انہوں نے اس پر پورا مضمون لکھا ہے کہ تم کو کبھی خلوت مل نہیں سکتی تھی، یہ موقع ایسا ملا کہ خلوت ملی. جتنا چاہو عبادت کرو اور جتنا چاہو بچوں کی تربیت کرو. فرمایا کبھی تربیت کی ہو گھر میں بیٹھ کر کے بیوی بچوں کی؟ ایسا اچھا موقع ملا ہے، اس سے بڑھ کے کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرو. یا اللہ، میں نے کہا یہ رخ دے دیا انہوں نے، اچھا ہی دیا نا. کہاں کبھی نہیں، کبھی بیٹھے ہو کہ تربیت دو، بچوں کی یہ پڑھا دو، یہ مسئلہ بتا دو، اور دوست کو یہ کر دو، تم تو ادھر ادھر رہتے ہو، تم کو پتہ ہی نہیں. اس بنا پر اس سے میرا ذہن اس حدیث سے بھر گیا کہ ایک انگریزی آدمی ہے، پڑھے لکھے بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے بہت عمدہ مضمون لکھا ہے، متوجہ کیا ہے کہ خلوت کو بیکار نہیں، یہ نعمت ہے، اس کو بیکار نہ کرو. اس خلوت میں اللہ سے تعلق پیدا کرو. خلوت بہت بڑی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً جب 36 سال کے ہوئے، 37 سال کے، خوب بین خلا، آپ کو خلوت محبوب کر دی گئی. خلوت جو ہے محبوب کر دی گئی. چنانچہ آپ کو معلوم ہے شاید 3 میل پر غار حرا ہے اور معلوم کتنی اونچائی پر ہے، راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے، چکنا ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آتے تھے خلوت کے لیے، تاکہ اللہ کو یاد کریں، غور کریں، مراقبہ کریں. اس وقت شریعت نہیں نازل ہوئی تھی، قرآن نہیں نازل ہوا تھا، لیکن صرف خلوت اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ کا مراقبہ کریں، تصور کریں اللہ کی عظمت کو،
اللہ کی بڑائی کو اپنے دلوں میں قائم کریں. سوچیں کچھ دنوں تک گئے کیا ہوا. حضرت خدیجہ کھانا بھیجتی تھی, صاحبزادیاں لے آتی تھی کھانا ختم ہو جاتا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے. کیا مکے میں گھر نہیں تھا کوئی جس میں خلوت اختیار کر سکتے تھے؟ ارے اب تو بھیڑ بھاڑ ہے, لیکن پہلے کیا تھا, تو آپ کا گھر, لیکن 3 میل جانا, غالباً 3 میل ہے, 3 کلومیٹر اوپر جانا, کیوں؟ خلوت کے لیے. لیکن جتنا سنسان رہے گا, جتنی تنہائی رہے گی, اتنی اللہ سے لو لگانے میں آسانی ہوگی. لو لگانا بہت بڑی بات ہے. اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, سنا نہیں, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. بہت بڑی بات ہے. سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی, سارے جھگڑوں سے, یہی ہے نا, سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی. اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. یہ خلوت ہے ہم لوگوں کا. گورنمنٹ کی طرف سے خلوت میں رہنے کا حکم ہے, نکل نہیں سکتے باہر. آپ بولے 2 مہینہ ہو گئے نکل ہی نہیں ہم لوگ, یہ خلوت ہے. اب اس خلوت سے فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں؟ کسی مرتبہ غور کیے ہو, مراقبہ کیے ہو, 2 منٹ کے لیے بھی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. یہ خلوت ہے. خلوت بہت عمدہ چیز ہے. خلوت میں رہنا, اللہ کو یاد کرنا, سوچنا کہ اللہ ہمارا نگہبان ہے, اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. کوئی وقت ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سے غافل ہو. ہم غافل ہو سکتے ہیں, اللہ غافل نہیں ہے. ہر آن کی خبر رکھتا ہے, ہر سانس کی خبر رکھتا ہے, کس چیز میں گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے. یہ بھی ایک شکر کا موقع ہے. ہر چیز میں جیسے مصیبت میں شکر کا بھی موقع, یہ شکر کا موقع ہے. خلوت بہت بڑی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے, وہیں پر آپ کو نبوت مل گئی, اسی خلوت میں مل گئی. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, تشریف لائے. حضرت خدیجہ نے کہا کانپتے ہوئے, کملی اڑاؤ, کملی اڑاؤ, اے خدیجہ کملی اڑاؤ. خدیجہ نے اڑایا ہوگا, کہا مجھ پر کوئی چیز آئی, کہا نہیں. حضرت خدیجہ کتنی زیرک تھی, ہوشیار, نبی کو سنبھالنے والی تھی اس وقت. کہا نہیں یا رسول اللہ, آپ پر کوئی آصب نہیں آ سکتا, کسی جن کا قبضہ نہیں ہو سکتا. آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں, لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ پر یہ سب مصیبتیں نہیں آ سکتی. معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ نے سمجھ رہی تھی جو نیک کام کرتا ہے اس پر شیطان نہیں سوار ہوتا. کہ الظاہر عنوان الباطن, باطن ظاہر باطن کا عنوان ہے. جب آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں, لوگوں کو تسلی دیتے ہیں, تو پھر آپ پر یہ مصیبتیں نہیں آ سکتی. کتنی بڑی بات ہے. حضرت خدیجہ کی انتہائی عقلمندی کی بات کہا ہے. حضرت علی میاں نے بہت اس پر لکھا, زیرک تھی, بہت ہوشیار تھی. انہوں نے سنبھال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. نہیں یا رسول اللہ, کچھ نہیں, آپ کوئی بات نہیں ہے. ظاہر حضور کو اب بیوی ہو تو ایسی ہو, نہ کہ اور الجھن میں ڈال دیں. تو ایسی بیوی ہوتی ہیں الجھنے میں ڈال دیتی. وہ بیوی تھی خدیجہ, سمجھے کہ نہیں, کتنی عمدہ بیوی, سنبھال دیا. حضرت ام سلمہ نے بھی ایسے کیا. حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش ہوئے صحابہ سے کہ جب احرام کھولنے کے لیے کہا تھا تو نہیں کھولا. یا رسول اللہ ہم کیسے کھولے؟ صحابہ کو بہت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت ام سلمہ کے کہ کیا حال ہوگا اس امت کا جو اپنے نبی کی بات نہیں مانی. حضرت ام سلمہ نے سنبھالا ان کو, کہا یا رسول اللہ وہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے, بڑی خواہش سے, بڑی تمنا سے. اب اس وقت آپ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کوئی دل کو ٹھیس لگ رہی ہے, طبیعت کے خراب ہو رہی ہے. آپ کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں, یہ سنبھالا کہ نہیں, آپ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. ایک طبعی چیز ہے, آپ خود جا کے احرام کھول دیجیے, حلق کرائیے, تب صحابہ سمجھ جائیں گے کہ ہاتھ میں فیصلہ یہی, خود کھول دیں گے وہ لوگ. اتنی بڑی بات ہے. یہ حضرت خدیجہ کی انتہائی زیرک کی بات, ام سلمہ کی انتہائی زیرک کی بات ہے. اس وقت حضور کو سنبھالا انہوں نے. دوستو وہ عملی کیا ہے, عملی کا ایک لسانک ولیسعک بیتک, تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے. کتنی بڑی بات ہے. اس میں تم تربیت کرو. آج عام طور سے ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں لوگ, عام طور سے دیہاتوں میں جائیے,
1 बजे 2 बजे धक्का में बैठे हुए उसी होटल पर बेंच पर, अच्छी कुर्सी भी नहीं थी, वो बेंच पर बैठे हुए बीड़ी पीते ये है। मैं वक्त को क्यों जाहिर करते हो, इससे बढ़ के कोई बात नहीं, कोई कदर की चीज नहीं है। इस बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वल यसा का बैतुक, तुम्हारा घर तुम पर वसी होना चाहिए। घर में रहो, तालीम तरबियत करो, अल्लाह को तुम खुद याद करो, तब उसके बाद अल्लाह का रहमत नाज़िल होगी। और तीसरी चीज फरमाई वो तो अजब चीज है, वक्त के अला खतियत, अपने खतिया पर रोया करो। हमारे हज़रत फरमाते माशा रसूलुल्लाह साहब कि बहुत से उलमा थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने रोने का कहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं रोने का हुक्म नहीं दिया है हदीसों में। कहा मुझे ये हदीस याद थी लेकिन उलमा के दरमियान मैंने शर्म मारे नहीं कहा, उनके तकल्लुब में। हदीस तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, उन्होंने कहा कहीं रोने का हुक्म नहीं, ऐसा सरासर रोने का हुक्म है। मालूम है ऐसी गलती मुहद्दिसीन बड़े लोगों से भी होती है। हमारे हजरत कहते थे कि मुझे याद थी यह हदीस लेकिन मैंने अदब की वजह से नहीं किया। बहरहाल वक्त अला खतियती, अपने खतिया पर रोया करो। अल्लाह वली, कितनी जबरदस्त हदीस, इसमें निजात है, निजात का सवाल है, इसमें निजात है। सहाबा कराम जाते थे, या रसूलल्लाह इज़नी व औजिज़, या रसूलल्लाह हमको नसीहत कीजिए, मुख्तसर नसीहत कीजिए। फरमाते थे इज़ा कुम्त लिस्सलाह फसल्लि सलात मुअद्दिन वला तकल्लम बिकलामिन तादिर गदन वाजमिल यास अम्मा फी यदि नास। जब खड़े हो नमाज के लिए तो समझो आखिरी नमाज है, ऐसी बात ना कहो कि कल के दिन उज़र करना पड़े, वही बात। और लोगों से ना उम्मीद हो जाओ, क्योंकि जितना उम्मीद लोगों से रखोगे उतनी कुल्फत में पड़ोगे। अल्लाह से उम्मीद रखो। उम्मीद दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन हदीसों पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिकुल्ल दाउन, हर मर्ज के लिए दवा है। अब दवा तलाश हो रही है, उलमा ने लिखा है इसका मतलब है कि दवा है, अब हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये हमारा कसूर है। इसका मतलब अभी ऊपर किताब रखी हुई देख रहा, लेकुल हदीस है, लेकुल दाइन दवाओं, हर मर्ज के लिए दवा है। लेकिन क्यों नहीं दवा मिल रही है इस वक्त? इस वजह से कि हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। कोई कह दे पेट्रोल है 2 मील नीचे, जब पाओगे तब तो पेट्रोल मिलेगा। जो जगह तो ये तो बता दिया कि है यहाँ पेट्रोल, लेकिन आप तहकीक कीजिए उसकी, आप वहां तक पहुंचेंगे पेट्रोल मिल जाएगा। इसलिए आप वहां तक पहुंचेंगे दवा मिल जाएगी। ये दवा जो नहीं मिल रही है, इसमें भी अल्लाह की तरफ रुजू करो, रुजू करके अल्लाह हम इस दवा को, हम दवा तक हम पहुंच जाए। उम्मत परेशान है, हलाकत किधर जा रही है, कैसी कैसी परेशानियां हैं। हम सब मुकल्लफ है इस बात के, इस दुआ के लिए दुआ करें, इस दवा के लिए दुआ करें, हमारी जिम्मेदारी भी है। ये नहीं कि सिर्फ बात, बल्कि दुआ के अल्लाह, आपने खुद फरमाया कि हर मर्ज के लिए दवा है। ये मर्ज इसकी दवा ही नहीं समझ में आ रही है, क्या दवा है। अगर आप कहेंगे नहीं दवा है तो हदीस के खिलाफ होगा। दवा है लेकिन दवा तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस बिना पर अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ये मर्द जो है इतना मुश्किल मर्द, तकलीफ देह मर्द है, मुझे मैं दिल ढल गया। परसों नरसों एक हमारे दोस्त है असलम, कहा मौलाना पहले ही रोजा को भी बीमार पड़ा और आज तक नहीं रह सकता, थोड़ा सा हो गया। ऐसी तकलीफ होती है, दुश्मन को भी ऐसी तकलीफ दो, तब से मेरा दिल बहुत बहुत रंजीदा है। देखो अंदाज देखिए, परसों राती अब्दुल्ला ने बताया, उन्होंने खुद भी कहा था कि मुझे मौलाना ऐसी तकलीफ समझ नहीं आता कि कैसी तकलीफ होती है, दुश्मन को भी ये तकलीफ ना हो। ये अल्लाह ताला इस दर्द और दवा से हम सबकी हिफाजत फरमाए, दवा तक पहुंचाए दवा। और सबसे बड़ी चीज यही है कि अल्लाह ताला अपने फजल और करम से दवा भी दे और अल्लाह बगैर दवा को भी अच्छा कर दे। ये ताउन है, ये वबा है, ये वबाल है, हमारे गुनाहों का समरा, ये भी समझना चाहिए। बिमा कसबत ज़हर फसाद, यही ना, ज़हर फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। ये भी सोचना चाहिए कि हमारे गुनाहों का ये समरा है, हमारे गुनाहों का ये नतीजा है। इस बना पर इस दवा के लिए भी दुआ करें और इस मर्ज के लिए लिया कि उम्मत परेशान है, सारे आलम के लोग परेशान हैं। बड़े बड़े कुर्सियों पर
اور بڑے بڑے اسٹیشوں پر بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، اپنے کوٹھیوں میں پریشان ہیں، اے سی میں پریشان ہیں، سب میں پریشان ہے، دیہاتی بھی پریشان، شہری بھی پریشان، جن کے پاس کھانا ہے وہ بھی پریشان، جن کو نہیں وہ تو مری رہے ہیں بھوک مری۔ ایسے حالت میں اللہ کی طرف رجوع ہونا بہت ضروری ہے۔ لہو لعب کو چھوڑو، لہو لعب بہت بری چیز ہے، اللہ سے غافل کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کو متوجہ، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں، کیا عمدہ بات ہے۔ فاذکرونی، تم مجھ کو مصیبت کرو نعمت میں، تم مجھ کو یاد کرو مصیبت میں یاد کروں گا تم کو، نہیں مجھ کو یاد کرو نعمت میں تو میں یاد کروں گا مصیبت میں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ اس مرض سے نجات دے۔ اللہ میں اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، جتنی بیماریاں ہیں، کینسر ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ سب بیماریاں نئی بیماریاں ہیں، اس کا ذکر کہیں قرآن میں حدیث میں نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سیء الاسقام، معلوم ہوا کہ بیماریاں ہیں، اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ بہرحال یہ مختصر سی بات ہے، طویل شاید ہو گئی، زیادہ دن نہیں، اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ مضمون بغیر اس کے مکمل نہ ہوتا، تو دوا کو بھی بتا رہا ہے کہ یہ حدیث ہے لیکن دوا نہیں مل رہی ہے، تلاش جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس دوا تک پہنچائے اور اس دوا سے لوگوں کو نفع ہو، اور یوں تو بغیر دوا کے بھی اللہ اچھا کر سکتا ہے۔ اللہ اس مصیبت سے ہمارے تمام خواص کو بھی، عوام کو بھی کیسے کیسے مزدور ہے جا رہے ہیں، کھائے پیے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، گرے پڑے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں ہر شخص کا فریضہ ہے کہ ان کی مدد کرے، ایسی صورت میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے، ان کی دواؤں کا انتظام کرے، ان کو تسلی دے، ان کو ڈھارس دے۔ اس میں سب ہم بنی آدم ہیں، بنی آدم سب کیا ہے؟ سب بھائی بھائی ہیں، بنی آدم ہم لوگ ہیں، بنی محمد نہیں کہا ہے، بنی عیسیٰ نہیں کہا ہے، بنی آدم، سب ہم لوگ ایک ماں باپ کے ہیں، جب ایک ماں باپ کے ہیں سب بھائی بہن ہیں، ان کی رعایت کرو۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی جزیہ کی وجہ سے تلوار بھی اٹھا لو اور بم اٹھا لے اور گول بھی اٹھا لے، نہیں، یہ بہت انسانیت کے خلاف ہے، بنی آدم کا یہ حق نہیں ہے۔ جب تم بھائی بھائی ہو، ایک باپ ایک ہوا ماں ہے، ان سے سب پیدا ہوئے ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مکی ہو، چاہے مدنی ہو، چاہے امریکی ہو، چاہے انگریزی، سب ایک ماں باپ سے۔ جب ایک ماں باپ سے ہیں تو ایک دوسرے سے اچھا تعلق رکھو، اچھا سلوک کرو، یہ سارے عالم کے ساتھ یہ مطالبہ ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، اور جو صورتیں تنگی کی پیش آ رہی ہیں، پریشانی کی، اللہ ان پریشانیوں سے نجات کلی عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، نیک لوگوں کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے سبھی عالم کے لوگ کو، چاہے عورت ہو، مرد ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، سب کو نجات کلی عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یعنی آئے رحمت للعالمین، تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، یعنی آئے رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کے طفیل میں اللہ تعالیٰ تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، عمدہ شعر ہے، محمد احمد کا شعر ہے، تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، یعنی آئے رحمت للعالمین۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرما، اور اس بیماریوں کا علاج ظاہر فرما، دوائیں ظاہر فرما، اور آپ کو قدرت سے بغیر دوا کے بھی اللہ تعالیٰ سب کو اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا فرما دے۔ روزی کے معاملے میں بہت پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، روزی کے اسباب، اس کے ذرائع کو اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ کے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ پر ہم بھروسہ کریں، اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں، ضرور اللہ ہم پر رحم فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء اللہ کے طفیل میں اللہ ہم سب پر رحم فرما، اور ہماری پریشانیوں کو، ہماری مصیبتوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
منٹ ہوا